بہت سے پولیس والے بڑی بڑی بندوقیں لیے ہمارے گھر آ گئے اور ہر چیز کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ وہ کھڑکی سے دیکھ رہے تھے کہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہوں یا نماز ادا کر رہے ہوں، اور ہم نے فوراً نیند کا ڈرامہ کر لیا اسی وقت۔ میں ایک ترک یا ترک نژاد اقلیت سے ہوں، میں چینی نہیں ہوں اور چین یہ قبول نہیں کر سکتا۔ میرے اسکول کے پرنسپل نے ہمیں دیکھا اور کہنے لگا یہ اتارو۔ بالکل ایسے ایک ٹیچر آیا اور زبردستی ہمارے حجاب کھینچ دیے۔ میرے چچا 2016 میں ہم ان کی شادی میں گئے تھے اور پھر 1 سال بعد ہمیں پتا چلا کہ وہ جیل میں ہے۔ چین نے ان کو جیل میں کیوں ڈالا؟ میں بار بار کہتی رہی چین مجھے جواب دو، اور وہ بس مجھے 3 ماہ تک انتظار کرواتے رہے۔ پھر فون کر کے کہہ دیا دوبارہ فون مت کرنا۔ ہر روز ایک لڑکی کو اس کمرے میں لے جایا جاتا تھا، برہنہ کیا جاتا اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا، زیادتی کی جاتی۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لمحے اس دروازے سے داخل ہوں تو آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گی؟ میں فوراً ان کی طرف دوڑ جاؤں گی جیسے ایک بچہ اپنے والد کی طرف لپکتا ہے، جیسے میں نے برسوں سے اپنے والد کو نہ دیکھا ہو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ السلام علیکم بہن نفیسہ، ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ بطور ابدی مسافر ہمیں آپ کے آنے کی خوشی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم بطور مشرقی ترکستانی بہن آپ سے بات کریں گے، آپ کی کہانی سنیں گے۔ وعلیکم السلام، مجھے آج یہاں مدعو کرنے کا شکریہ۔ یہاں آ کر واقعی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، اور ایک بار پھر مدعو کرنے کا شکریہ۔ بہن نفیسہ، کیا آپ ہمیں اپنے بارے میں بتا سکتی ہیں، اپنے خاندان اور اپنے تجربات کے بارے میں؟ بالکل، میرا تعلق مشرقی ترکستان سے ہے۔ میری پیدائش اور مرچی مشرقی ترکستان میں ہوئی۔ میں نے 6ٹھی جماعت تک وہیں تعلیم حاصل کی اور پھر 2015 میں اپنے خاندان کے ساتھ ترکی آ گئی۔ میرے دیگر رشتہ دار، کزنز، دادی دادا سب مشرقی ترکستان میں ہیں، اور باقی لوگ بھی مشرقی ترکستان میں ہیں، اور مجھے ان کی کوئی خیر خبر نہیں۔ میں نے یہاں تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ اب میں جامعہ استنبول میں صحافت کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ اگلے سال گریجویٹ ہو جاؤں گی۔ میں نے صحافت کو اس لیے چنا کہ اپنے خاندان کی خبر حاصل کر سکوں۔ مشرقی ترکستان میں چینی کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے نسل کشی اور ظلم و ستم جاری ہے۔ جب میں مشرقی ترکستان میں تھی، یوٹیوب، انسٹاگرام، گوگل سب کچھ ممنوع تھا۔ ہم صرف وی چیٹ استعمال کر سکتے تھے، جو کہ چینی ورژن کا واٹس ایپ یعنی چینی واٹس ایپ سمجھ لیں۔ اسی سے ہم اپنوں سے بات کرتے تھے۔ ہم کبھی بھی اپنی دنیا سے باہر، مشرقی ترکستان سے باہر کسی سے رابطے میں نہیں رہے۔ اب ہم سب کے پاس وی چیٹ ہے، ہم یہاں اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارا خاندان ہم سے رابطہ کرے تو انہیں حراستی کیمپ یا جیل بھیج دیا جائے گا۔ اگر وہ آپ کو فون کرنے کی کوشش کریں تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جیسا کہ میں نے کہا، کچھ دیر میں پولیس ان کے گھر پہنچ جائے گی اور ان کا فون چیک کرے گی، اور سڑکوں پر بھی پولیس یا فوج کسی بھی وقت آپ کا فون چیک کر سکتی ہے۔ اور میرے خیال میں ہر علاقے کے پولیس تھانوں میں ایک اسکرین ہوتی ہے جہاں وہ سب کے وی چیٹ میسیجز اور سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ آپ کے گھر میں گھس آتے اور کہتے اپنا فون دو، پھر وہ فون چیک کرتے اور بس انہیں کیمپ لے جاتے، یا شاید پری کیمپ میں۔ ایک ایسا شخص ہونے کے ناطے جس نے 12 سال کی عمر تک چین میں کمیونسٹ نظام میں زندگی گزاری، کیا مختصراً بتا سکتی ہیں کہ وہ تجربہ کیسا تھا؟ میں نے 9 سال کی عمر میں حجاب پہننا شروع کیا، اور میں نے بڑی خوشی سے پہنا۔ یہ میرا اپنا فیصلہ تھا، کسی نے مجبور نہیں کیا۔ اور ظاہر ہے اس وقت میں اسکول میں تھی، مجھے یاد ہے شاید 4تھی جماعت میں تھی، اور پھر ظاہر ہے حجاب پہننا ممنوع تھا۔ لیکن میں آپ کو ہماری ایک کہانی سناتی ہوں۔ میری کلاس میں لڑکیوں نے بس حجاب لینا شروع کیا اور لمبا یعنی عبایا وغیرہ پہننا شروع کر دیا، اور وہ بس عام لڑکیاں تھیں۔ ہم نے کہا ہم یہ پہنیں گے اور کوئی بھی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور ہم نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ ہم بہت خوش تھے اور بہت بہادر محسوس کر رہے تھے۔ پھر ہر پیر کے دن ہم اسکول کے میدان میں جاتے تھے اور پھر جھنڈا لہرایا جاتا تھا، اور اس دن ہم میدان میں گئے اور قطار میں کھڑے ہو گئے، اور میری پوری کلاس کی لڑکیاں حجاب پہنے ہوئی تھیں۔ اور پھر اسکول کے پرنسپل نے ہمیں دیکھا اور وہ کہنے لگے یہ اتارو۔ انہوں نے مائکرو فون پر چیخ کر کہا، وہ بہت غصے میں تھے، لیکن ہم نے حجاب نہیں اتارا۔ پھر ایک استاد آئے اور بس زبردستی ہمارے حجاب اتار دیے۔ اس کے بعد ظاہر ہے سب کچھ بہت سخت ہو گیا۔ پھر ہر گلی میں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے تھے، ایک پینل جس پر ترکی کا جھنڈا ہوتا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے مشرقی ترکستان کا جھنڈا بھی دیکھا تھا۔ کوئی بھی چیز جو اسلامی پہچان رکھتی تھی اس پر لکیر کھینچ دی جاتی تھی،
اور نیچے لکھا ہوتا تھا یہ منع ہے، یہ ممنوع ہے، اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کا انجام دیکھیں گے۔ میری ماں ہمیشہ کہتی کبھی ایسا مت کرنا، اونچی آواز میں مت بولنا، لوگ تمہیں جانچیں گے۔ پھر کچھ راتوں میں ہمارے گھر میں رات کے 2 یا 3 بجے اچانک بہت ساری پولیس بڑی بڑی روشنیوں کے ساتھ آتی ہے اور کھڑکی سے جھانکتی ہے کہ کہیں ہم قرآن یا نماز تو نہیں پڑھ رہے، اور ہم بس سونے کی اداکاری کرتے ہیں۔ مجھے یہ سب واضح طور پر یاد ہے۔ میں نے بہن سے کہا چلو سونے کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ پھر وہ ہمارے گھر میں آتے، میرے والد سے بات کرتے اور ہر چیز دیکھتے، پھر چلے جاتے۔ ایک دن میرے والد نے تمام کتابیں چھپانا شروع کر دیں، کیونکہ ہمارے گھر میں ایک بڑا کتب خانہ تھا، ایک مکمل کتب خانہ تھا، اور انہوں نے اسلامی کتابیں اکٹھی کر کے تہہ خانے میں چھپا دیں تاکہ کوئی انہیں نہ دیکھ سکے۔ پھر دوبارہ بہت ساری پولیس بڑے بڑے ہتھیاروں کے ساتھ ہمارے گھر آئی اور ہر چیز کی تلاشی لینے لگی۔ ہمیں بہت خوف تھا کہ کہیں انہوں نے ہمارے گھر میں کوئی کیمرہ نہ لگا دیا ہو، اور ہم ڈرتے تھے کہ کہیں اسلام یا اس جیسے کسی موضوع پر بات نہ کر لیں، شاید جیسے کہ اس واقعے کے بعد ان میں سے 1 یا 2 کو جیل میں ڈال دیا جاتا، یا اگر فون پر وی چیٹ پر ہم بات کرتے تو وہاں ایک السلام علیکم والا ایموجی ہوتا ہے نا، اگر آپ یہ کسی کو بھیجتے اور وہ پکڑے جاتے، اگر وہ آپ کو اپنی اسکرین پر دیکھ لیتے تو وہ آپ کو جیل لے جاتے۔ تو ہماری بلڈنگ میں بہت سے لوگوں کے والد قید میں تھے اور ان کی مائیں بہت مشکلات کا سامنا کر رہی تھیں۔ اور چینی لوگ، کیا کوئی چینی اوئغوروں کی حمایت کر رہا تھا؟ میں واضح طور پر کہہ سکتی ہوں کہ ہاں تھے، لیکن پھر جیسے کہ کووڈ-19 کے وقت جب دنیا میں کووڈ ختم ہو چکا تھا اور پھر چین میں دوبارہ شروع ہو گیا اور چین نے پورے مشرقی ترکستان کو بند کر دیا اور وہ کھانا تک خریدنے کے لیے باہر نہیں جا سکتے تھے اور لوگ بھوک سے مر رہے تھے، چاہے ان کے پاس پیسے ہوں وہ پھر بھی باہر نہیں جا سکتے تھے۔ پھر چین نے آرڈر کیا اگر تم باہر گئے، اگر تم نے ہم سے اجازت نہ لی تو تمہیں قید میں ڈال دیں گے، اور انہوں نے واقعی ایسا کیا۔ پھر لوگ ایسی ویڈیوز پوسٹ کر رہے تھے کہ ان کے منہ کو تالے سے بند کیا گیا تھا یا کچھ اس جیسا۔ وہ ایسی ویڈیوز پوسٹ کر رہے تھے ڈوئن پر جو کہ چینی ٹک ٹاک ہے، اور پھر 3 ماہ بعد لوگ وہاں واقعی بھوک سے مرنے لگے۔ اور ارومچی میں، جسے ہم بگ بازار کہتے ہیں، اس عمارت میں ایک گھر میں آگ لگنا شروع ہوئی، مگر وہ باہر نہیں جا سکے کیونکہ دروازے لوہے کے ساتھ بند تھے۔ وہ آگ کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکے اور انہوں نے 911 کو کال کی، اور جب وہ آئے تو انہوں نے صرف اس گھر کے فرنٹ پر پانی چھڑک دیا۔ یہ چین میں وائرل ہو گیا، اور جو لوگ چین کے خلاف تھے، جو لوگ اس کے خلاف تھے کہ چین ہمارے ساتھ یہ سب کر رہا ہے، انہوں نے آواز اٹھانا شروع کی اور انہوں نے وائٹ پیپر ایکشن شروع کیا، اور پھر چین نے انہیں یا تو جیل میں ڈال دیا یا مار دیا یا غائب کر دیا گیا۔ انہوں نے ہماری مدد کرنے کی کوشش کی، مگر اب سب کچھ پھر سے دبایا جا رہا۔ ٹوورڈز ایٹرنٹی میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہم ایک فلاحی تنظیم ہیں جس کا عزم اسلام کے پیغام کو 10 زبانوں میں دنیا بھر میں پھیلانا ہے۔ اپنی سپورٹ سے آپ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے، حرام کام چھوڑنے، نماز شروع کرنے، حجاب پہننے، قرآن کی تلاوت سیکھنے جیسے اعمال میں مدد دے سکتے ہیں، اور ان تمام نیک اعمال کے بدلے اجر عظیم پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹوورڈز ایٹرنٹی کو عطیہ دیں اور اس سنہرے موقع کو ضائع نہ ہونے دیں۔ آپ کو اپنی زندگی میں کون سے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ نے زندگی میں دوبارہ اٹھنے کی طاقت کیسے حاصل کی؟ اپنے آبائی شہر کو چھوڑنا یہ میری زندگی کا سب سے بڑا نقصان تھا، اور اپنی زندگی کو دوبارہ سنوارنا یہ میرے لیے آسان نہیں تھا۔ جب ہم استنبول آئے تو یہ بالکل ایک اجنبی جگہ تھی، بالکل نئی دنیا۔ یقیناً ترک لوگ بہت مہربان ہیں، لیکن یہاں آ کر بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر میرے اوئغور دوستوں کے ساتھ، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ اپنی کہانی بانٹتے ہیں تو چیزیں تھوڑی آسان ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ کیونکہ جب ہم اپنے بچپن کے بارے میں بات کرتے یا باقی سب کے بارے میں تو ہمارے دل بھر آتے ہیں، ظاہر ہے رونا بھی آتا ہے اور سب کچھ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہم ہر چیز کے گواہ تھے، یعنی ہر چیز ویسی تھی مگر ان کے ساتھ زندگی آسان تھی۔ اور ہاں، زندگی چلتی رہتی ہے، آگے بڑھتی رہتی ہے، چاہے پیچھے کچھ بھی ہوا ہو۔ میں اپنی دادی کو بہت یاد کرتی ہوں۔ بیٹی ادھر آؤ، میں تمہارے بال سنوار دوں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ جب میں ترکیہ آئی تو ایک ہی بات سوچتی رہتی، میں نے اپنے کزن سے لڑائی کیوں کی جب میں مشرقی ترکستان میں تھی؟ جب ہم ایک ساتھ تھے تو سب کچھ اچھا تھا، لیکن پھر سب کچھ کیوں بدل گیا؟
نفیسہ، ان کے بغیر یہاں واقعی زندگی بہت مشکل ہے۔ میرے دوست اپنی دادا دادی کی وفات کی خبریں سن رہے ہیں، میں یہ سننا نہیں چاہتی اور مجھے اس کا بہت خوف ہے، کیونکہ میرے ماں باپ نے انہیں ہماری خاطر چھوڑا تاکہ ہم اپنا دین، اپنی زبان اور اپنا مستقبل یہاں ترکیہ میں بنا سکیں، اور اگر انہیں بھی ایسی کوئی خبر مل جائے کہ ان کے ماں باپ کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ بہت سے اوئغور اس سب کے گواہ ہیں۔ میں 3 دن پہلے اپنی ایک دوست کے گھر گئی تھی، اسے یہ خبر ملی کہ مشرقی ترکستان میں اس کی والدہ کا کینسر سے انتقال ہو گیا، اور وہ اس بارے میں نہیں جانتی تھی کیونکہ اس کی ماں کو خوف تھا کہ اس کے بچے اس کی مدد کے لیے واپس مشرقی ترکستان نہ آ جائیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا اگر وہ مشرقی ترکستان گئے تو انہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا یا مار دیا جائے گا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ 2024 میں اپنے خاندان سے رابطہ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ ہمیں اپنے چچا کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ میرے چچا 28 سال کے تھے اور 2016 میں ہم ان کی شادی پر رومچی گئے۔ ہم نے واقعی اپنے خاندان کے ساتھ اچھا وقت گزارا۔ میرے پاس کچھ تصاویر بھی ہیں، کچھ تصویری یادیں ہیں، اور ہم نے بس ان کی شادی میں شرکت کی اور پھر بڑی مشکل سے ترکیہ واپس آ گئے، اور پھر 1 سال بعد ہمیں خبر ملی کہ وہ جیل میں ہے۔ کیوں؟ ایک رات وہ بس ان کے گھر میں گھس آئے۔ انہی دنوں ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ ان کا بیٹا صرف 40 دن کا تھا، اور انہوں نے کہا کہ وہ چچا سے کچھ پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں، انہیں لے گئے۔ اس دن کے بعد 2 سال تک چچا کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی۔ پھر میں نے اپنے چچا کے بارے میں ایک ویڈیو پوسٹ کی کہ وہ 7 سال سے جیل میں ہیں۔ چین میں انہیں جیل میں کیوں ڈالا گیا؟ میں نے کہا، چین، مجھے جواب دو، کیا ہو رہا ہے؟ میرے چچا جیل میں کیوں ہیں؟ انہوں نے کوئی جرم تو نہیں کیا؟ اور حکام نے جواب دیا کہ چچا نے بیرون ملک اپنے رشتہ داروں یعنی ہم سے رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے کچھ اسلامی باتیں یعنی قرآن مجید سنا یا کوئی اور بالکل معمولی بات کی۔ حکام نے کہا کہ یہی وجہ ہے۔ میں نے کہا، اچھا، تو اس میں جرم کہاں ہے؟ آپ انہیں اس وجہ سے جیل میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ پھر جب میں نے کچھ ویڈیوز پوسٹ کی تو انقرہ میں چینی قونصل خانے نے مجھے فون کیا اور کہنے لگے، اپنے چچا کے بارے میں ہم سے پوچھو، ہم تمہیں جواب دیں گے، تم یہ ویڈیوز کیوں پوسٹ کر رہی ہو؟ ہم تمہاری گورنمنٹ ہیں، کیونکہ میں بھی چینی شہری ہوں۔ میں نے کہا، چلیں میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں، مجھے بتائیں میرے چچا 7 سال سے کہاں ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت میری دادی کی کیا حالت ہے، وہ کس جذباتی کیفیت سے گزر رہی ہیں۔ ان کا ایک بیٹا ترکیہ میں ہے، ان کا دوسرا بیٹا جیل میں ہے، اور وہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ پھر انہوں نے مجھے 3 ماہ انتظار کروایا، پھر مجھے فون کر کے کہا وہ 10 یا اس سے زائد سال کے لیے جیل میں رہیں گے، دوبارہ کال مت کرنا۔ یہ چینی سفارت خانے نے مجھے کہا، اور اس کے بعد میں نے دوبارہ ویڈیوز پوسٹ کرنا اور اپنے چچا کے حق میں آواز بلند کرنا شروع کر دیا۔ ان کا بیٹا اپنے باپ کے بغیر بڑا ہو رہا ہے، اپنی زندگی کے بہترین لمحے والد کے بغیر گزار رہا ہے۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی کہ وہ کس کرب سے گزر رہا ہوگا۔ اور علماء امرا، دانشور سب جیل میں ہیں یا مار دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے انہی کو گرفتار کیا گیا، کیونکہ علماء، مصنفین اور دانشور ہی قوم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ یہ بات جانتے ہیں، CCP بھی جانتی ہے، اسی لیے انہوں نے سب کو پکڑ لیا، اور اب علماء کو جیلوں میں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کیا واقعی ہر گھر میں ایک چینی شخص مقرر کیا جاتا ہے؟ ہاں، وہ گھر کے سربراہ یعنی والد یا بھائی کو لے جاتے ہیں، اور گھر میں موجود تمام مردوں کو حراستی کیمپوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر اس گھر میں ایک چینی شخص کو بھی ٹھہرایا جاتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ زبردستی سوتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا وہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دینی کتاب پڑھ رہا ہے، یا کوئی عورت حجاب پہن رہی ہے یا کچھ اور۔ تو ان پر نظر رکھنے کے لیے چینی مردوں کو اوئغور گھروں میں رکھا جاتا ہے اور انہیں زبردستی ساتھ رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں ان مردوں سے زبردستی شادی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ جیسے میں ایک ترک ہوں، اوئغور ایک ترک اقلیت ہے، میں چینی نہیں ہوں، اور چین یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ ہمیں چینی بنانا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں ہیں، اور اب مجھے بہت فکر ہو رہی ہے کہ میرے چچا کے بیٹے کو چینی بنایا جا رہا ہے، زبردستی ڈھالا جا رہا ہے۔ ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی ٹک ٹاک پر، چینی ٹک ٹاک ڈوئن پر، جس میں میرا بھتیجا چینی انداز میں لڑائی کر رہا تھا اور اسکول میں چینی لباس پہنے ہوئے تھا، یعنی اس سے زبردستی ایسا کرایا جا رہا ہے، بچوں کو زبردستی چینی بنایا جا رہا ہے۔
جیسا کہ میں نے کہا میرا بھتیجا بھی بن رہا ہے اور مجھے اس کی بہت فکر ہے۔ آپ نے ان خواتین کا ذکر کیا جنہیں زبردستی چینی مردوں کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، تو باقی خواتین کیا آپ ان کے بارے میں بتا سکتی ہیں جو حراستی کیمپوں میں قید ہیں؟ 2018 یا 2019 میں حراستی کیمپ سے بچنے والی ایک خاتون ہمارے گھر آئی۔ وہ اتفاقاً ہمارے گھر آ گئی تھیں اور وہ ارمچی سے قازقستان پھر ترکیہ استنبول آئیں۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ وہ حراستی کیمپ کی زندہ بچ جانے والی خاتون ہیں۔ وہ بہت کمزور تھیں اور ان کے بال بھی کاٹ دیے گئے تھے اور وہ مسلسل کانپ رہی تھیں۔ ان کی ذہنی حالت اور جسمانی حالت دونوں بہت خراب تھیں۔ انہوں نے بتانا شروع کیا کہ وہاں کیا ہوتا ہے، حراستی کیمپوں میں لڑکیوں اور خواتین کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ 7 سال کی بچیوں سے لے کر 70 سال کی عورتوں تک، واقعی میں سچ کہہ رہی ہوں، 80 سالہ عورت تک، 80 سالہ، 70 بھی نہیں، اور وہ ایک ہی کمرے میں رہتی ہیں اور پھر اس کمرے میں انہیں لوہے جیسی کسی چیز کے بستر پر سلایا جاتا اور وہ ایسے سوتی، نہ کہ ایسے۔ لوہے کا؟ جی، لوہے کا۔ اور پھر ان میں سے اس رات 15 سوتی، باقی کی 15 رات بھر جاگ کر باقی سب کی نگرانی کرتی۔ اور پھر اس کمرے میں ایک کیمرہ بھی لگا ہوا ہوتا اور ان کا بیت الخلا تو تھا مگر اس بیت الخلا میں دروازہ نہیں تھا، ان کے ہاتھ دھونے کی کوئی جگہ نہیں تھی، وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی، یعنی کوئی ٹوائلٹ پیپر جیسی۔ اور روزانہ ایک چینی پولیس اہلکار اس کمرے میں جاتا اور کسی ایک عورت یا لڑکی کو بلاتا، پھر سب کے سامنے اس کے کپڑے اتار کر اسے برہنہ کر دیا جاتا اور پھر اسے دوسرے کمرے میں لے جایا جاتا اور زیادتی کرنے کی کوشش کی جاتی، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو اسے چینی طرز کے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا۔ روزانہ ایک لڑکی اس کمرے میں جاتی، برہنہ ہوتی اور تشدد کا شکار بنتی، زیادتی کا شکار ہوتی، بانجھ کر دی جاتی اور ان کے ساتھ سب کچھ کیا جاتا۔ ہر ماہ اس کمرے میں موجود خواتین کو بدل دیا جاتا تھا تاکہ وہ 13 لوگ آپس میں کسی قسم کا تعلق نہ بنا سکیں، اسی لیے انہیں بدل دیا جاتا تھا۔ ترکیہ میں ایک جملہ مشہور ہے، چینی اذیت، آپ جانتی ہوں گی۔ آپ کو سب سے زیادہ کس مشکل کا سامنا کرنا پڑا؟ ایک دن میں اسکول کے سامنے حجاب اتارنا بھول گئی اور اسکول کے پرنسپل نے مجھے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے باہر نکلنے لگیں، بالکل گیند کی طرح، اور پھر 20 کے قریب سواٹ پولیس اہلکار اپنے بڑے بڑے ہتھیاروں کے ساتھ ایک 11 سالہ بچی کی طرف بڑھنے لگے۔ کیا اسکول میں؟ ہاں، اسکول میں، اسکول کے سامنے۔ میں نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا میں کوئی دہشت گرد ہوں؟ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے تو بس حجاب پہنا ہے۔ وہ میرے قریب آ رہے تھے اور میں حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا میں کوئی بم لے کر جا رہی ہوں؟ اس وقت میرے ذہن میں آیا، ٹھیک ہے نفیسہ، پرسکون رہو اور آگے بڑھو۔ تب ایک ٹیچر نے مجھے روک لیا۔ وہ کہنے لگی، نفیسہ تمہیں اپنی معلومات مجھے دینی ہوں گی۔ میں نے سوچا اگر میں اسے غلط معلومات دے دوں تو؟ پھر میں نے خود سے کہا، ہمت رکھو نفیسہ، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک دن میری ٹیچر نے مجھے بلایا اور پوری کلاس کے سامنے مجھے باتیں سنانے لگی، مجھ پر چلانے لگی۔ اس وقت مجھے بہت ذلت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اور بھی اساتذہ میرے پاس آئے۔ تم نفیسہ ہو، کیا تم نے حجاب پہنا؟ ہر استاد یہی باتیں کہہ رہا تھا، تمہاری وجہ سے ہمیں تنخواہیں نہیں ملی بلکہ سزا ملی، دفع ہو جاؤ اسکول سے۔ اور میں بے حد ذلت محسوس کر رہی تھی۔ جب میں نے یہ سب اپنے والدین کو بتایا تو وہ بولے، ہم یہاں نہیں رک سکتے، ہمیں جانا ہوگا۔ ایک رات ابو نے ہمیں فون کیا۔ وہ اس وقت مشرقی ترکستان سے باہر تھے، وہ کسی چینی شہر میں تھے۔ انہوں نے کہا آج رات ہی ارمچی سے نکلو۔ ہم نے فوراً امی کے ساتھ سامان باندھا، پہلے چین کے ایک اور شہر پہنچے، پھر وہاں سے ملیشیا اور ملیشیا سے ترکیہ، تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہم ترکیہ جا رہے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا تو ہمیں جیل میں ڈال دیا جاتا۔ سرحدی دروازے پر جہاں ہم ترکیہ جانے کے لیے نکل رہے تھے وہ ہمیں پکڑ کر دوبارہ حراستی کیمپ بھیج دیتے۔ جب ہم ترکیہ جا رہے تھے سرحد پر انہوں نے امی کو روک لیا اور ایک کمرے میں لے جا کر تفتیش کی۔ میں اس وقت بہت خوفزدہ تھی، مجھے لگا میں اپنی ماں کو کھو دوں گی۔ میں صرف 12 سال کی تھی۔ اگر امی کو گرفتار کر لیا اور وہ جیل چلی گئی تو میں تو وہاں اکیلی رہ جاتی۔ میرے دل میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا، اگر انہیں اندر لے جایا گیا تو کیا ہوگا؟ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ اور ویسے بھی سرحدی چوکی اوئغوروں کے لیے سب سے خوفناک جگہ تھی۔ میرے بچپن میں ہمیں یہی لگتا تھا کہ ہمیں مشرقی ترکستان سے باہر جانے نہیں دیا جائے گا، اگر جانا ہے تو خطرہ مول لینا ہوگا، اور ہم نے وہ خطرہ مول لیا۔ چین میں وہ پاسپورٹ چیک نہیں کرتے تھے،
बल्कि तफ्तीश करते थे। जब उन्होंने मुझसे मेरी जिंदगी, मेरे स्कूल और दीगर तफसीलात के बारे में पूछा तो मैं सब कुछ भूल गई जो मुझे चीनी जबान में आता था। मैं बस घबराकर उल्टे सीधे अल्फाज बोलने लगी। मुझे उनकी कही हुई कोई बात समझ नहीं आई, लेकिन मैंने पहली जमात से ही चीनी जबान सीखी थी। जाहिर है मुझे चीनी आती थी, मगर उस वक्त कुछ याद नहीं आ रहा था। बस खौफ और घबराहट की वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह हम सरहद पार करके तुर्किया पहुंच गए। क्या आपने कभी तशद्दुद के जालिमाना वाक़े के बारे में सुना या देखा है? हाँ, मैंने बराह रास्त एक ऐसी कहानी सुनी है। ये बात मुझे एक बहुत करीबी शख्स ने बताई। वो अपनी माँ और बहनों के साथ तुर्किया आ गईं, मगर उनके वालिद नहीं आ सके। वो सब बस खवातीन थीं, उनकी माँ और बहनें। उनके वालिद ने कहा था कि मैं 1 माह बाद तुम लोगों के पास आ जाऊंगा, पासपोर्ट और बाकी चीजों का बंदोबस्त कर लूंगा, अभी बहुत सा काम बाकी है। वो सब इंतजार करने लगी कि वालिद कब आएंगे, इनके बाबा कब आएंगे। अचानक उनके बाबा को हिरासती कैंप में डाल दिया गया। जाहिर है उनका खानदान जो तुर्किया आ गया था, बस यही उनका जुर्म था और उन्हें जेल या कैंप में डाल दिया गया। फिर कई साल तक उनकी कोई खबर न मिली, 4 या शायद 6 साल तक। और फिर जब वो जेल से बाहर आए तो सिर्फ 1 हफ्ते बाद उनका इंतकाल हो गया। जरा सोचें उस जेल में उन पर क्या बीती होगी। मैं आपको कोई मखसूस अजियत या जुल्म नहीं बता सकती, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मैंने खुद ये सब नहीं देखा। लेकिन बस सोचें वो 1 हफ्ते में दुनिया से चले गए और उनके खानदान को ये खबर 2 साल बाद मिली, लेकिन उन्होंने शहादत दी इंशाअल्लाह। मगर सोचें तो सही, आप यहाँ बैठे अपने वालिद का इंतजार कर रहे हैं और अचानक पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और फिर आप एक ऐसे बच्चे बन जाते हैं जिसका कोई बाप नहीं। तुर्की की जिंदगी में ढलने के लिए आपने क्या इक़दाम किए और किन मुश्किलात का सामना किया? जब मैं यहाँ लोगों को देखती हूँ पार्कों में या समंदर किनारे, जहाँ वो अपने पूरे खानदान के साथ पिकनिक मना रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि हम भी अपने खानदान के साथ यूँ बैठ सकते थे, एक ही मेज पर, सब एक साथ, एक ही मेज पर यूँ इकट्ठे। मगर चीन ने हमसे ये हक छीन लिया। हमारे बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। या ऐसे कोई ओए होए हैं जो दूसरे ममालिक जा चुके हैं, और क्या वो भी जुल्म और सितम का शिकार हैं? मकामी लोगों की तरफ से नहीं, बल्कि चीनी एजेंटों और चीनी अफराद की तरफ से। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, एक खातून जो हिरासती कैंप से जिंदा बच निकली थी, वो इस्तांबुल में रहती थी और चीनी एजेंट हर वक्त उसका ताक़ुब करते और उसे धमकाते रहते। फिर वो फ्रांस, पेरिस चली गई, वहाँ हुकूमत ने उसकी हिफाजत की। लेकिन अब भी सूरत हाल ये है कि उसके घर के इर्द गिर्द चीनी एजेंटों का घेरा रहता है, जो उसे धमकाने या कत्ल करने के दर पे रहते हैं। तुर्किया में भी ऐसे 2 या 3 लड़के जिन्हें मैं जानती हूँ गोली मारी गई। आखिर वो उनके लिए खतरा क्यों थे? हाँ, मैं यहाँ जो कुछ कह रही हूँ अपने चचा के बारे में, अपने मुल्क के बारे में, ये वाकई मेरे लोगों पर असर डाल सकता है। अगर आप उइगुरों के बारे में बात करते हैं अपने रिश्तेदारों, खानदान या किसी स्क्रीन पर या अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर, तो ये मेरे लोगों पर असरअंदाज होता है। और अगर मेरे चचा के साथ कुछ होता है तो चीन की साख बुरी तरह मुतासर होगी। उसका असल चेहरा बेनकाब हो जाएगा और दुनिया उसे देखेगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो चीनी प्रोपेगेंडे का शिकार हो चुके हैं। जब मैं अपनी सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रही होती हूँ और अपने चचा के बारे में बात करती हूँ, तो कोई आकर तबसरा करता है कि तुम झूठ बोल रही हो, चीन में ऐसा कुछ नहीं होता, सब खुशहाल हैं वहाँ। आप ये मुझसे कह रहे हो? मेरे रिश्तेदार, मेरा खानदान सब मशरकी तुर्किस्तान में है, मैं उनसे राब्ता तक नहीं कर सकती। मेरे चचा जेल में हैं और आप कहते हो मेरे लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। जब आप हमारे बारे में बात करते हो, जब आप उइगुरों का जिक्र करते हो, तो ये बहुत असर पैदा करता है। मेरे कुछ लोग शायद उस कैंप से जिंदा निकल सकें, या अगर वो कहीं से भी ये सुने अचानक, तो उन्हें कम से कम ये एहसास होगा कि ठीक है, दुनिया ने हमें भुलाया नहीं, वो हमें जानती है। तो ये वाकई बहुत अहम है। बराहे करम मेरे लोगों के बारे में बात करना बंद ना करें, उइगुर और मशरकी तुर्किस्तान के बारे में बात करें। आप उन लोगों से क्या कहेंगी जो अपना हिजाब उतारने का सोच रहे हैं? मशरकी तुर्किस्तान हो या फिलिस्तीन, वहाँ हिजाब पहनना जिंदगी देने के बराबर है, उनकी जवानी की कीमत के बराबर है। मशरकी तुर्किस्तान में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर मैं वहाँ होती तो महज हिजाब पहनने पर मुझे जेल में डाल दिया जाता। और ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बस इसे उतार दूं। ये हमारे लिए बेहद कीमती चीज है। ये हमारी जिंदगी गुजारने का एक मकसद है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बराहे करम हिजाब पहनना किसी के लिए जिंदगी देने के बराबर है, समझ रही हैं? क्योंकि हिजाब आपकी हिफाजत करता है, ये जबर नहीं है। आपके मुस्तकबिल के ख्वाब और उम्मीदें क्या हैं, चाहे वो जाती हों या आपकी कम्युनिटी के लिए? मेरा एक ही ख्वाब है और वो है आज़ाद मशरकी तुर्किस्तान। मुझे नहीं मालूम कि हालात कब और कैसे बदलेंगे, मगर उस मुल्क जाना, अपने मुल्क जाना, अपने लोगों को देखना,
اپنے لوگوں کے چہرے دیکھنا، انہیں اوئغور زبان میں بات کرتے دیکھنا، یہاں تک کہ وہ زور سے بول رہے ہوں، آؤ یہ چیز اس قیمت میں لے لو، اور اپنوں سے گلے ملنا، اگر یہ سب نہ ہوا تو میں دنیا کی سب سے طاقتور صحافی بنوں گی، کیونکہ کئی صحافی ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا، اور میں بھی بن سکتی ہوں، ہے نا؟ میں ایک مسلمان اوئغور حجابی لڑکی ہوں، تو پھر کیوں نہیں؟ میں بول سکتی ہوں، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتی ہوں، اور مجھے اپنے لوگوں کے حق میں آواز اٹھانی ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے اور اپنے لوگوں کے لیے بولنا ہے، اور اپنے چچا کو اس چینی قید سے آزاد کرانا ہے، اور پھر میرا مستقبل، میرے خواب یہی ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ شاید ایک اچھا گھر ہو، ایک چھوٹا سا خوشحال خاندان ہو، مگر کوئی ایسا ہو جو اس راہ میں میرا ساتھ دے، اور سب سے طاقتور صحافی بننا، دنیا کی سب سے مضبوط لڑکی، مضبوط عورت، اور اپنے لوگوں کی آواز بننا اور اسے دنیا تک پہنچانا۔ آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی جو غزہ اور دیگر مقامات پر اسی طرح کی صورتحال سے گزر رہے ہیں؟ ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں، ہم مشکلات میں ہیں اور دنیا یہ سب دیکھ رہی ہے، لیکن ایک ذات ہے جس پر ہم توکل کر سکتے ہیں، اللہ۔ ہم اکیلے نہیں ہیں دوستوں۔ فلسطینی لوگ سب سے بہادر قوم ہیں، اور جب میں وہاں سے آنے والی ویڈیوز دیکھتی ہوں تو بس الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ۔ کیونکہ مشرقی ترکستان میں بھی اوئغور خواتین جب کیمپوں میں قید تھیں تو وہ کہتی تھیں اگر ہم مسلمان نہ ہوتی اور یہ فعل حرام نہ ہوتا تو ہم اپنی جان لے لیتے۔ روزانہ کے اس ظلم و ستم سے بچنے، چینی پولیس کے ہاتھوں روز تذلیل ہونے اور اپنے بچوں کو زبردستی چھینے جانے سے بچنے کے لیے ہم خودکشی کر لیتے اگر حرام نہ ہوتا۔ آپ کے خیال میں ہم انفرادی طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ میں پہلے بھی یہ کہہ چکی ہوں، ہر جگہ اوئغور کے بارے میں بات کریں، ہماری بات کرنا بند نہ کریں، ہماری جدوجہد کے بارے میں معلومات پھیلانا بند نہ کریں، کیونکہ یہ واقعی اہم ہے، بہت اہم، یہ بہت بڑا فرق پیدا کرتا ہے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے بارے میں بات کرنا بند نہ کریں، ٹھیک اسی طرح اوئغور کے بارے میں بھی بات کرنا بند نہ کریں، اور چین کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ دنیا میں چین کی بنی ہوئی بہت سی چیزیں ہیں، اور دنیا میں بہت سی چیزیں اسرائیل کی بھی بنی ہوئی ہیں، اور آپ ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو چین کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ زیادہ تر انفلوئنسرز انہیں پروموٹ کر رہے ہیں، جبکہ مشرقی ترکستان میں جبری مشقت ہو رہی ہے۔ کیا آپ کو عہد رسالت کی کسی صحابی سے خاص لگاؤ محسوس ہوتا ہے؟ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت قریب محسوس ہوتے ہیں، میرے دل کے قریب، کیونکہ ان کی شفقت جانوروں کے ساتھ، خاص طور پر بلیوں کے ساتھ، مجھے ایک الگ ہی انداز میں چھو لیتی ہے۔ مجھے بھی بلیاں پسند ہیں، میں جانوروں سے محبت کرتی ہوں۔ مسلمان، اوئغور اور ان جیسے تمام لوگ جو مسلمان ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے دل میں شفقت ہوتی ہے اس چھوٹی سی مخلوق کے لیے جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، میرے لیے بھی۔ جو لوگ اس مخلوق سے محبت رکھتے ہیں، جانوروں سے شفقت کرتے ہیں، وہی آج ظلم، نسل کشی اور ہر قسم کے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں اوئغوروں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، سوڈان اور دیگر جگہوں پر ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ چین نے بھی اوئغوروں کو دہشت گرد قرار دیا، لیکن مشرقی ترکستان میں تو ہماری چھریوں پر بھی تالے ہیں۔ اگر سب ایسا ہے تو میں دہشت گرد کیسے ہو سکتی ہوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی ایک بلی کی نسبت سے پڑا، ایک جانور کی وجہ سے۔ تو ہم بھی اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم انسانوں، جانوروں اور چھوٹی مخلوقات کے لیے شفقت رکھتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ اس وحشیانہ ظلم کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لمحے اس دروازے سے داخل ہوں تو آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ ایک عجیب سا احساس ہوگا، لیکن میں فوراً ان کی طرف دوڑ جاؤں گی، جیسے ایک بچہ اپنے باپ کی طرف لپکتا ہے، جیسے میں نے برسوں سے اپنے والد کو نہ دیکھا ہو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ ہمارے لوگ شدید آزمائشوں میں ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے ساتھ ہوتے تو حالات بالکل مختلف ہوتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم آزمائشوں میں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے قابل ہوں گے، اور کاش آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے۔ مجھے معلوم ہے کہ جو آزمائشیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے جھیلی تھی وہ ہماری آزمائشوں سے کئی زیادہ تھی، لیکن یہ سب بھی بہت مشکل ہے۔ یہ دیکھنا بہت تکلیف دہ ہے کہ میرے لوگ یہ سب سہ رہے ہیں۔ آزادانہ پانی پینا بھی ممکن نہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہوں گے، انشاءاللہ۔ آمین۔ اللہ آپ کو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوائے۔ آج مجھے یہاں مدعو کرنے کا بہت شکریہ، یہ ہمارے لیے واقعی بہت اہم ہے، میرے لیے، میرے لوگوں کے لیے اور میری کمیونٹی کے لیے۔ ہمیں بھی آپ کے آنے سے خوشی ہے، آپ سے باتیں کر کے اچھا لگا۔ ہم آپ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔